مخالفین کو سارا واقعہ شروع سے آخر تک بتا دیا، جو جو ملا بتا دیا۔ مخالفین نے جھٹلا دیا اور مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ تو 40 دن میں تو کعبے سے بیت المقدس جاتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس بھی گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا، پھر وہاں سے اللہ کے پاس گیا، پھر عرش اعظم پر گیا، پھر میں واپس بھی آ گیا۔ ان کے عقل میں نہیں آ رہی نا، تو انہوں نے مذاق اڑانے لگے۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ سنا کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے سنا نہیں؟ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر وہ یہ کہہ رہے تو سچ کہہ رہے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ میں تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں۔ پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا جب آسمان سے وحی آتی ہے تو بھی تو ہم تصدیق کرتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں اللہ کی اتنی قدرت ہے تو وہ سیر کرا سکتا ہے، جب وحی آ سکتی ہے تو حضور جا بھی سکتے ہیں۔ وہ چپ ہو گئے، اور اسی واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، صدیق۔ تو کفار میں سے جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا نا، تو انہوں نے آپ پر طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے کہ بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصی کیسی ہے، کیا ہے وہاں پر۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ بیت المقدس کے بارے میں جب وہ سوال کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پیارے محمد کے سامنے بیت المقدس کو لے جا کے حاضر کر دو، بیت المقدس کو حضور کے سامنے کر دو۔ کہاں ہے؟ 40 منزل دور ہے، سارے پردے اٹھا دو، سامنے کر دو۔ جو سوال وہ کرتے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر جواب دیا کرتے تھے، وہ جو کچھ کہتے تھے، حالانکہ وہ بے وقوفی کے سوال تھے۔ حضور چاہتے تو یہ کہہ بھی سکتے تھے کہ بھئی کیا میں وہاں پر کوئی کھڑکیاں گننے گیا تھا، کوئی دروازے گننے گیا تھا میں وہاں پر، یا کوئی پلر اور ستون گننے گیا تھا؟ بھئی وہاں پر جس مقصد سے گیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بات کو نیچا نہیں فرمایا۔ جبرائیل سے کہا جاؤ بیت المقدس کو لے جا کے حضور کے سامنے رکھ دو۔ وہ سوال کرتے گئے اور حضور ان کی بات بتاتے گئے۔ پھر آپ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جب راستے میں جا رہے تھے تو بتائیے کوئی آپ کو ملا تھا؟ قافلے جاتے تھے نا، جب آپ یہاں سے مسجد فتح پوری سے لال قلعے جائیں گے اور راستے میں کوئی جا رہا ہوگا تو آپ کو ملے گا نا۔ تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ راستے میں گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جاتے ہوئے مجھے ایک قافلہ ملا تھا، اور براق کو دیکھ کر وہ اونٹ ان کا ایک بھڑک گیا اور اونٹ ان سے بھاگ گیا۔ میں نے قافلے والے کو بتایا کہ تمہارا اونٹ جو ہے وہاں پر ہے، پوچھ لینا۔ حضور نے فرمایا پوچھ لینا، قافلہ آئے گا تو پوچھ لینا ہوا تھا یا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ پھر واپسی پر حضور نے فرمایا کہ فلاں راستے سے جب ہم آ رہے تھے تو وہاں پر ایک قافلے کے لوگ سو رہے تھے، ان کے ایک برتن میں پانی رکھا تھا، میں نے ان کے برتن میں اس طرح سے پانی پیا تھا کہ برتن میں نشانی چھوڑ کے آیا ہوں، جب وہ قافلہ آئے گا تو پوچھ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سورج نکلنے کے وقت یہ قافلہ وادی بطحا میں پہنچ جائے گا، اور ان سے دیکھ لینا کہ ان کے برتن کے اس میں نشان موجود ہیں۔